سب سے پہلے ہم سب اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان اور اعمال کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم سب مومن ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ ان نعمتوں پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ وجہ یہ ہے، یہ جو نعمتیں ہیں یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ ان نعمتوں میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اور کوئی استحقاق بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے منتخب کرے، انتخاب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ایمان کے لیے ہمیں چنا۔ بس اتنی بات کافی ہے اس بات کے لیے کہ ہم اپنی اول سانس سے لے کر آخر سانس تک ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو ادا کرتے رہیں اور اس کے شکر کے بوجھ تلے دبے رہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ اللہ کی یہ نعمتیں اس قدر ہمارے اوپر بڑی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر غفلت طاری ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر انہماک، دنیا کے اندر مشغولیتیں، دنیا کے اندر مصروفیتیں ہمیں ان چیزوں سے غافل کر دیتی ہیں، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں۔ یعنی ہم جو بندے ہیں ہمیں اپنے بندگی کے وظیفے سے غافل کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارا مقصود، پھر ہمارا مطلوب، پھر ہماری منزل بھٹک جاتی ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر اپنے کرتوت کے ثمرات اور نتائج کو بھگتتے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر اسی طریقے سے ہوتا چلا آیا ہے، اور ہر زمانے کے اندر اللہ والوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، ان کو جگایا ہے، ان کو بتایا ہے، ان کو اللہ سے جوڑا ہے۔ تب اللہ کے بندے اللہ سے جڑے ہیں، اللہ کے راستے میں لگے ہیں اور دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آخر زمانے تک چلا جائے گا۔ محترم بھائی اور دوستو، آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں اور غفلت میں دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر توکل کرتے ہیں، اسباب کو رب، اسباب کو خدا اور اسباب کو مالک کا درجہ دے دیتے ہیں، اور اپنے بندگی کے وظیفے کو ہم بھول جاتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں۔ لہذا بعض مرتبہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ جو کام ہم کو کرنا ہے اس میں وظیفہ بندگی کیا ہے۔ عام طور سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ ہر مسلمان کو اتنا ہوش میں رہنا چاہیے کہ ہر وقت، ہر کام میں، ہر عمل سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور بندگی کو ضرور ذہن میں لانا چاہیے، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا وہ کام بڑا ہو۔
وہ کام خوشی کا ہو یا وہ کام غم کا ہو، وہ کام انفرادی ہو یا وہ کام اجتماعی ہو، وہ کام عبادت سے تعلق رکھتا ہو یا سیاست سے تعلق رکھتا ہو، امور خانہ داری ہو یا اپنے پریوار کے ساتھ رہنے سہنے کا معاملہ ہو، ہر عمل اور ہر کام سے پہلے اس بات کو ذہن میں لانا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کام میں بندگی کا تقاضا کیا ہے، یہ کام ہم کو کیسے کرنا چاہیے۔ یہی مسلمانیت ہے، یہی وظیفہ بندگی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بادشاہ اور ایسے حاکم مسلط کر رکھے ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو فنا کے گڈھوں میں لا کر رکھ دیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر حالات کو بدلا نہ گیا، حالات میں تبدیلی نہیں کی گئی تو بہت کچھ ختم ہو جائے گا۔ بہت کچھ ختم ہو بھی چکا ہے اور بہت کچھ مزید ختم ہو جائے گا۔ ابھی تازہ واقعہ وقف بل کے سلسلے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود، لاکھ نمائندگیوں کے باوجود حکومت نے کثرت تعداد کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف، مسلم پرسنل لا کے خلاف قانون پاس کر لیا، بل پاس کر لیا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ تاریخ کا ایک نمایاں ظلم ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تاریخ کی نمایاں بے انصافی ہے۔ یہ جو اوقاف ہیں، یہ جو وقف ہیں، اول تو اس کی تعلیم صرف اسلام نے دی تھی۔ اسلام نے اس کو سجایا تھا، اسلام نے اس کے حدود و قیود کو بیان کیا تھا، اسلام نے اس کی ترغیب دی تھی۔ لہذا آپ لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وقف میں بہت آگے آگے رہتے تھے۔ ہر زمانے کے اندر صلحاء، متقین اور مسلمان وقف کے اندر آگے آگے رہتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی وقف کرتے رہے ہوں۔ دیکھا دوسری قوموں نے بھی اپنی جائیدادیں وقف کی، سکھوں نے کی، بدھوں نے کی، جینیوں نے کی، مسیحیوں نے کی، ہندوؤں نے کی۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جنہوں نے اپنی قوم کے واسطے، اپنے غربا کے واسطے زمین، جائیداد اور دیگر چیزوں کو وقف نہ کیا ہو۔ ہر قوم کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حکومت ہند کا یہ قانون تھا، میں کہہ رہا ہوں قانون تھا، اب ہے نہیں، قانون بدل چکا ہے۔ یہ قانون تھا کہ جس مذہب کا وقف ہوگا اسی مذہب کے لوگ اس کی دیکھ ریکھ کے ذمہ دار ہوں گے۔ چنانچہ آج بھی جو عیسائیوں کے اوقاف ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی غیر عیسائی افسر اس میں نہیں آ سکتا۔ اس کا جو ادھیکاری ہوگا اس کا عیسائی ہونا لازم ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے دل کی گہرائی سے، وہ پورے شوق اور جذبے سے اپنے مذہب کو سمجھتے ہوئے اس وقف کی خدمت کر سکے، اس کو ترقی دے سکے اور غیر اس میں مداخلت نہ کر سکے، اس کے لیے وہ نگرانی کر سکے۔ سکھوں نے بھی بہت کچھ وقف کیا ہے، ان کے اوقاف کی نگرانی سکھوں کے ذمے ہے، اس میں کوئی غیر مداخلت نہیں کر سکتا۔ جینیوں نے بھی کیا ہے، ہندوؤں نے بھی کیا ہے۔ اس ملک میں بسنے والی دوسری تمام اقلیتوں نے اپنے اپنے مذہب کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے وقف کیا ہے، مگر تمام اقلیتوں
اور تمام یونٹوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو ایک چیز اس میں ضرور پائیں گے کہ جس قوم نے وقف کیا اس کی دیکھ بھال، انتظام و انصرام کا مالک اسی مذہب والوں کو بنایا گیا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ٹکڑی ہو، چاہے وہ بڑا سے بڑا گروہ ہو۔ بس ایک جگہ پر آ کر یہاں فرق کیا گیا، مسلمانوں نے جو وقف کیا اس میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ مسلمانوں کے وقف کی نگرانی صرف مسلمان نہیں کرے گا، بلکہ اس میں غیر مسلم افسران کو بھی بٹھا دیا گیا، مرکزی دفتر میں بھی اور ریاستی دفتر میں بھی، دونوں جگہ۔ اب کیا ہوگا کہ یہ ادھیکاری یہ اپنی قوم کے لیے چور راستہ کھولے گا، یہ بنائے گا تاکہ بہت ساری مسلمانوں کی وقف کی زمینیں خرد برد کر دی جائیں، ہٹا بڑھا دی جائیں، اور ان پر FIR کرائے گا، ان پر دعوے کرائے گا کہ بھئی مسلمان جو اس زمین کو وقف کہہ رہے ہیں اس کے وقف کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ وقف نہیں ہے، یہ حکومت کی زمین ہے، لہذا حکومت کی طرف سے اس پر ایک مقدمہ دائر کر دیا جائے گا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ مقدمہ، اس مقدمے کی سنوائی کیا ہوگی۔ آپ بالکل واضح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے پروسیجر کیوں کروائے جا رہے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ ہے وہ کالا کارنامہ جو حکومت نے کیا ہے، اس کی دیکھ بھال، انتظام و انصرام یہ حکومت نے مسلمانوں سے نکال کر غیروں کے حوالے کر دی، اور اس میں بہت کچھ قانون بنائے ہیں۔ ایک قانون یہ بنایا کہ کوئی مسلمان اگر وقف کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کم از کم 5 سال سے باعمل مسلمان ہے، اور باعمل کیسے ثابت کیا جائے گا اس کی انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ میں وقف کرنے جاؤں اور یہ دعویٰ کروں کہ 5 سال سے میں نماز قرآن تلاوت کرتے ہوئے باعمل مسلمان ہوں، اور میں اپنی 1 بیگھہ یہ زمین قبرستان کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، لہذا میرا وقف تسلیم کیا جائے، تو حکومت یہ کہہ دے کہ آپ کو ہم دینداری نہیں مانتے، ہمارے یہاں دینداری کا معیار یہ نہیں ہے۔ تو اب ہماری دینداری کا معیار بھی وہ طے کرنے والے ہیں، کون دیندار مانا جائے گا اور کون دیندار نہیں مانا جائے گا۔ اسلام یہ ان کا قانون اسلام کے قانون سے سراسر ٹکرا رہا ہے۔ اسلام نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی، اسلام کے علاوہ دیگر کسی مذہب میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ شرط مسلم پرسنل لا کے اندر مداخلت ہے جو سنویدھان سے سیدھے سیدھے ٹکراتی ہے۔ سنویدھان نے اس چیز کی آزادی دی تھی کہ مسلمان اپنے مذہبی معاملات کو اپنے مذہب کے قانون کے اعتبار سے برتیں گے، اس میں کوئی غیر ان سے کبھی مزاحمت نہیں کرے گا۔ آج یہ مزاحمت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ جانتے ہیں 1947 کو جب ملک آزاد ہوا، بہت سے مسلمان ملک ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے گئے، اور بہت سے غیر مسلم پاکستان چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے۔ تو جو مسلمان ہندوستان سے پاکستان چلے گئے ان کے پورے محلے کے محلے خالی ہو گئے، ان کی قبرستانیں، ان کی مسجدیں، ان کی عیدگاہیں، ان کے مدرسے، ان کی خانقاہیں، ان کے یتیم خانے، ان کی سرائے، وہ سب کے سب ویران ہو گئی، ان پر غیروں نے قبضہ کر لیا۔ آپ گھاٹوں پر مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ پنجاب میں جا کر دیدار کر سکتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑی بڑی عیدگاہیں اور قبرستانیں یہ سکھوں کے پاس چلی گئی۔ اس میں انہوں نے طبیلے بنائے، اس میں انہوں نے شراب کے ٹھیکے کھولے، اس میں انہوں نے ناچ گانے کے ٹھکانے بنائے، اس میں جو کچھ انہوں نے چاہا کیا، بازار بنائے، فیکٹری بنائی، اپنے مکانات بنائے۔ وہ تمام زمینیں، وہ تمام جائیدادیں مسلمانوں کی تھیں، یا تو ذاتی تھیں یا وہ اوقاف کی ملکیتیں تھیں، ان پر انہوں نے قبضہ کیا۔ ادھر بیچ
کچھ سکھوں نے بہت سی زمینوں کو چھوڑا. انہوں نے یہ بتایا، یہ بیان دیا کہ پھر ہمارے آس پاس میں مسلمان بس چکے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس مسجدیں نہیں ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس قبرستانیں نہیں ہیں، عیدگاہیں نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں، لہذا بڑی بڑی زمینوں کو انہوں نے دوبارہ وقف کیا اور مسلمانوں کے نام وقف کیا. یہ کیا ہے؟ ان کی طرف سے کہہ لو ہدیہ ہے، کہہ لو ان کی طرف سے واپسی ہے، لیکن جو کاغذ بنے گا وہ تو گفٹ کا بنے گا. انہوں نے وقف کے نام پر گفٹ کیا. اس طریقے سے پورے ملک میں ہندو کو مسلمان، مسلمان کو ہندو، عیسائی کو سکھ، سکھ کو عیسائی دیتے لیتے رہتے ہیں. یہ عمل ہمیشہ چلتا رہتا ہے. حکومت نے پابندی لگا دی، حکومت نے پابندی لگا دی کہ اب کوئی مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کو وقف کے نام پر کچھ بھی نہیں لے دے سکتے. یہ سنویدھان کے خلاف ہے. محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ حکومت تمام یونٹوں پر ظلم کر رہی ہے، مگر مسلمان اس کے خصوصی نشانہ ہیں. مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتارنے کی پوری منظم سازش ہے. ابھی تو ایک بابری مسجد کا مسئلہ تھا، اس قانون کے بن جانے کے بعد بابری مسجد جیسی ہزاروں مسجدیں اب نشانے پر آ چکی ہیں. وہ مقدمات قائم کریں گے اور ان پر جرحیں ہوں گی، بحثیں ہوں گی. اس کے بعد یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ مسلمانوں نے اس پر ناجائز قبضہ کیا تھا، آج ہم اس کو واپس لے رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں یہ جو ظلم ہوگا، یہ ظلم قانون بنا کر ہوگا، یہ ظلم انصاف کے نام پر ہوگا، یہ ظلم عدل و انصاف کے نام پر ہوگا. اس وقت اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو ہماری آواز مجرموں کی آواز قرار پائے گی اور ہمیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا. اس لیے محترم بھائی اور دوستوں، جمعیت کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک کے مسلمان بیدار ہوں، پورے ملک کے مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق کو بنائیں. آپسی چھوٹی موٹی رنجشیں، آپسی چھوٹے موٹے اختلاف اور شقاق، ان چیزوں کو ختم کریں، ان چیزوں کو دبائیں. ہر بندہ اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے عمل کرے گا، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اس اختلاف کو باہر بینر پر نمایاں ہونے نہ دیں، بلکہ اتحاد و اتفاق کو بناویں. پورے ملک کے مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کی جو قائد تنظیمیں ہیں، جو لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ مکمل طور پر بیداری کے ساتھ، اپنے ہوش کے ساتھ جڑیں. پہلا کام ان کے ساتھ جڑنا ہے، اور دوسرا کام بیدار رہنا ہے، اور تیسرا کام جب معتبر قیادتیں ہمیں آواز دیں، ہم سے کاموں کو مانگیں تو ہمیں کام کرنا ہے. لیکن اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ غلط ہیں، غلط قیادت کے ساتھ جڑتے ہیں تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہیں. اور اگر آپ جڑتے ہی نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے ساتھ جڑیں، آپ جڑتے نہیں، تو نہ جڑنے کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. اپنے لیڈروں کو مضبوط نہ بنانا، اپنی تنظیموں کو مضبوط نہ بنانا، اپنے مذہب کو مضبوط نہ بنانا، یہ اخلاقی چوری ہے، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے. آج اگر ہم متحد ہو کر اپنی آواز کو نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم اس قانون کو واپس نہیں کروائیں گے، تو محترم بھائیوں اور دوستوں، کل کے دن اتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، ہم پورے طریقے سے کمزور ہو جائیں گے. اور اگر اسی طرح قانون بنتے رہے تو آج جس طریقے سے ہماری وقف کی زمینوں پر قبضے کا انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا، کل ہمارے گھروں پر، ہمارے کاروباروں پر، ہماری آئیڈینٹیٹیوں پر، ہمارے تمام کاغذات پر بھی وہ قابض ہو سکتے ہیں. میں صاف صاف یہ بتلانا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بولا جا رہا ہے.
اول تو مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، دھمکنا نہیں چاہیے۔ مسلمان جری اور بہادر ہوتا ہے، اور مسلمان کا دو رخ ہے، ایک یہ جو ظاہر میں شکلیں بنتی چلی جا رہی ہیں، ایک جو ظاہر میں ہمارا نفع اور نقصان نظر آ رہا ہے۔ مسلمان کی دوسری شکل باطن کے اندر ہوتی ہے، وہ ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ باطن کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ اس کے مخفی اسباب کیا ہیں، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی تدبیر کار فرمائے، وہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ آیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ ہے باطن، یہ باطن ہے۔ تو مسلمان باطن پر بھی غور کرتا ہے۔ باطن کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان فرمائی ہے۔ میں نے خطبے میں سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی تو اسی تعلق سے پڑھی تھی۔ کیا پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ اے مسلمانوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ بار بار قرآن مجید نے یہ کہا ہے، یہ ایک جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ تلاش کریں گے تو قرآن مجید میں 10 جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب تک ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں تم جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، آیت ہے آگے تک۔ کیا تم سمجھتے ہو اسی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے پاس وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس حالات آئے تھے، جب اللہ نے ان کو آزمایا اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم مٹ کر فنا ہو جائیں گے، روئے زمین سے ہمارے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ تو وہ اور ان کے رسول مل کر کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تب اللہ کا پیغام آیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس طرح اللہ آزمائیں گے؟ آگے اس کا بیان ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر، تمہیں ڈرایا جائے گا، تمہیں دھمکایا جائے گا۔ اور آپ دیکھو کیسا سچا اللہ کا واقعہ ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ کالی پٹی پہن کر لوگ نکلے خاموشی سے احتجاج کرنے کے لیے، نہ چکا جام کیا، نہ سڑک پر بھیڑ لگائی، وہ صرف اپنے گھر سے نکل کر مسجد گئے اور مسجد سے نکل کر گھر واپس آئے، مگر ان کے خلاف FIR درج کر کے ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا، ان کو اٹھایا گیا، سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی دھمکی دی گئی۔ کیا یہ آیت ہم کو نہیں بتاتی پہلے سے کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو ہم کو دھمکی دی جائے گی، ہم کو ڈروایا جائے گا؟ ابھی جمعیت کی طرف سے میرے موبائل پر ایک میسیج آیا کہ جن جن جگہوں پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر کالی پٹی لگا کر احتجاج کرنے والوں کے خلاف FIR درج ہوا ہے، اپنے اپنے شہروں میں ان تمام لوگوں کے ناموں کو نکال کر جمعیت کے مرکز تک پہنچائیں تاکہ جمعیت ان کے لیے کام کر سکے۔ تو اگر آپ لوگوں کے علم میں ایسا کوئی بھی آدمی، ایسا کوئی بھی نوجوان ہے جس کی کالے پٹی باندھنے کی وجہ سے FIR ہوئی ہے تو برائے مہربانی اس کا نام فوراً میرے پاس یا حافظ محمد عارف صاحب ان کے پاس یا جمعیت کے کسی بھی ذمہ دار کے پاس پہنچائیں تاکہ اس سلسلے میں قانونی امداد اس کی جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، وَالْجُوعِ، اور اللہ تمہیں آزمائیں گے بھوک سے۔ بھوک کیسے ہوتی ہے؟ یا تو قحط سالی پڑ جائے، اللہ کی آزمائش، یا کاروبار چھین لیا جائے، روزی روٹی ڈسٹرب کر دی جائے،
اور آدمی اپنے پیٹ بھر کھانے کے لیے بھی جدوجہد کا شکار ہو جائے، یہ ہے آزمائش۔ بظاہر ایسا لگے گا کہ دشمن کر رہا ہے، بظاہر ایسا لگے گا کہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، مگر اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں آزما رہے ہیں، تمہارا امتحان چل رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کو کم کر کے۔ مال کم کرنے کی کیا شکلیں ہیں؟ نمبر 1 کاروبار گھٹ جائے، نمبر 2 مال چھین لیا جائے، نمبر 3 مال لوٹا جائے۔ یہ تمام شکلیں مسلمانان ہند کے ساتھ برتی جا رہی ہیں۔ ان کے مالوں کو لوٹا بھی جاتا ہے، غیروں کو بیدار کر دیا گیا ہے۔ آپ ان کے گھروں پر جاؤ، بتی کے نام پر، ٹیکس کے نام پر، سیور کے نام پر اور تعمیر کے نام پر دوسرے نہ جانے کتنے بہانے ہیں، ان تمام بہانوں کے نام پر ان کو کس کر بیٹھو، ان کا روپیہ نکالو۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ صرف خیالی حکایت نہیں ہے، یہ نفس الامری واقعہ ہے۔ جو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو خبروں سے واقف ہیں، جو حالات سے واقف ہیں، میرا خیال ہے وہ اس کا انکار نہیں کر پائیں گے۔ لہذا ان کی رقمیں نکلوائی جاتی ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے مت خریدو، ان کے پروڈکٹ کو پڑا رہنے دو۔ یہ مالوں کے کم کرنے کی تدبیریں ہیں۔ ان کے کاروبار پر بندش لگاؤ، ان کو کاروبار نہ کرنے دو۔ لہذا قریشیوں پر بندش لگا دی گئی۔ کار کی ریپیئرنگ کا زیادہ کام پورے ملک میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، بھنگار کا کام پورے ملک میں زیادہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، برتنوں کے کچھ مخصوص کام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو مسلمانوں کی مخصوص صنعتیں ہیں، اللہ نے ان کو وہ پیشہ، وہ ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ ان کاموں پر بندش لگائی جاتی ہے، ان کو روکا جاتا ہے، اس کے عوض میں دوسری بڑی یونٹیں قائم کر کے ان کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مسلمانوں کے مالوں کو کم کرنے کی پلان پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں کو کم کیا جاتا ہے۔ موب لنچنگ، جیلوں کے اندر بیماریاں اور قتل عام آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس ملک میں بھی وہ منظر ہے اور دیگر تمام ملکوں میں مسلمانوں کو مٹانے، کم کرنے، ان کو ختم کرنے کی بار بار پلاننگ اور سازشیں کی جاتی ہیں۔ ایک نام ہم رکھتے ہیں اس کو سازش اور پلاننگ، اور دوسرا نام رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے امتحان۔ والثمرات، اور پھلوں کے کام میں بھی، پھل سے مراد باغیچے، کھیتیاں، ان کے اندر بھی نقصان پہنچائے جاتے ہیں، چھینے جاتے ہیں، برباد کیے جاتے ہیں، آتش زنی کی جاتی ہے، ان کو ان کے ریٹ کو اٹھنے نہیں دیا جاتا، ان میں نقصان کرایا جاتا ہے۔ یہ تمام سازشیں پورے ملک میں دن دہاڑے چل رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے اے مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور سنو، ہم لوگ آزمائش کے دور میں چل رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم لوگوں کی آزمائشیں ہیں۔ ہر دن صبح دل ایک بار بے چین ہوتا ہے، یا اللہ اب آج کیا ہوگا؟ مشینیں بند ہیں، دکانیں چل نہیں رہی ہیں، پروڈکٹ بک نہیں رہے ہیں، مندہ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے کام میں ایک بار بے چین ہوتا ہے۔ جن کا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تسلی پا لیتا ہے، جن کا رجوع اللہ سے نہیں ہے وہ تسلی نہیں پاتا۔ آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ آگے کیا تعلیم ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ امتحان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امتحان کے بعد یا تو خوشخبری ملتی ہے یا ناکامی کی وعید۔ دو چیزیں، صبر، امتحان کے بعد یا تو ناکامی یا تو کامیابی۔ خوشخبری کس کو ملتی ہے؟ کامیاب ہونے والے کو۔ یہاں پر کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر تین چیزوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 صبر علی الطاعہ،
صبر علی المعصیہ، صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعہ کیا ہے؟ جب تک یہ تینوں نہیں پائے جائیں گے آپ یہ جان لینا کہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ امتحان میں کون کامیاب ہے؟ اس کو یاد رکھیے، یاد رکھیے، اس کو یاد رکھیے۔ امتحان میں کون کامیاب ہے؟ صبر کے پورے معنی پر عمل کرنے والا، اور صبر کے معنی 3 ہیں۔ میں نے معنی بتلا دیا، اب ذرا تفصیل سنیے۔ صبر علی الطاعہ، اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا، یعنی وظیفہ بندگی کو پیش کرنا۔ ہم بندے ہیں، ہر چیز میں اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، لہذا ہر چیز میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا ہے۔ شادی پڑے تب بھی، بارات کا مسئلہ ہو، وداعی کا مسئلہ ہو، منگنی کا مسئلہ ہو، کرنی کا مسئلہ ہو، بداوا کا مسئلہ ہو، اور دکھاوا کا مسئلہ ہو، ڈال کا مسئلہ ہو، گھوڑے کا مسئلہ ہو، مہندی کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے اندر ہم بندے ہیں اور وظیفہ بندگی کو ادا کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ سب کچھ خرافات ہے۔ شادیوں میں سب کچھ منکرات ہیں، گناہ ہیں۔ ہم اس کو گناہ اس لیے نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، یہ سچائی ہے، ہم خود اس میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے اس کو گناہ کہنے کی علماء کو بھی جرت نہیں ہوتی۔ اگر ہم گناہ کہیں گے تو سب تاکیں گے کہ ابھی رات میں تو آپ کو دیکھا تھا اور ممبر پر بیٹھ کر بہت تاؤ بھاؤ بتیا رہے ہیں۔ مگر محترم بھائی اور دوستوں، میں دل کے درد سے بتانا چاہتا ہوں، سچائی جو ہے وہ یہ ہے، یہ تمام خرافاتیں، یہ منکرات ہیں، یہ فواحش ہیں، اور اللہ منکرات اور فواحش سے منع کرتا ہے۔ ہر خطبے میں آپ کو بتلاتا ہوں، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ منع کرتا ہے، یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو یاد کر لو۔ اس کے صرف شادیوں میں نہیں، شادیوں کے علاوہ آپ آؤ، کاروبار کے اندر آؤ، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ناجائز پیسہ کاٹ لینا، مزدور کی مزدوری پوری نہ دینا یا وقت پر نہ دینا، ٹال مٹول کرنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اس کا پیمنٹ نہیں دیں گے تو کسی کے مال کو منگا لینا اور پھر اس کو خرد برد کر دینا، محترم بھائی اور دوستوں، وظیفہ بندگی کے خلاف ہے، اللہ کی معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ چوری اور بے ایمانی ہے، اس میں پوری قوم مبتلا ہے سوائے چند افراد کے۔ سچائی کے ساتھ کاروبار نہ کرنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، یہ تمام کے تمام منکرات ہیں۔ طاعت صبر علی الطاعت کے خلاف ہے۔ ایک تو صبر علی الطاعت، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ نماز، روزہ و زکوٰۃ کا بھی ہے، اس پر جمنا ہے، اگر جمتے ہیں تو صبر علی الطاعہ ہے، نہیں نماز پڑھتے تو صبر علی الطاعہ نہیں ہے، اس کے خلاف ہے۔ صبر علی المعصیت دوسرا نمبر پر، معصیت سے رکنا، معصیت سے نہیں رکتے تو ہم صبر نہیں کرتے۔ لوگ گھر میں بیٹھ کر بتیاتے ہیں کہ ہم بہت صبر کر رہے ہیں، کوئی صبر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر نماز چھوڑنے والا کہتا ہے کہ ہم بہت صبر کر رہے ہیں، وہ جھوٹا ہے۔ موبائل دیکھنے والا کہتا ہے کہ ہم صبردار ہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ گانا سننے والا کہتا ہے، شراب پینے والا کہتا ہے، جوا کھیلنے والا کہتا ہے، ناجائز کمانے والا کہتا ہے ہم بہت صبر کر رہے ہیں، سمجھ لو وہ جھوٹا ہے، وہ صبر نہیں کرتا۔ صبر کے 3 جز ہیں۔ نمبر آخر میں آتا ہے صبر علی المعصیت، صبر علی المصیبت، کسی کو مصیبت پہنچے اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ ہم لوگ صرف اسی ایک معنی کے اندر صبر کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے کون ہیں، ذرا ان کو بھی سن لو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا ترجمہ ہے؟ ہم اللہ کے ہیں۔ دیکھو وہی بات آئی، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہیں کہ مطلب ہمارا مالک اللہ ہے، اللہ کے لیے ہے کا مطلب کہ ہمارا کام اللہ کا کام کرنا ہے۔ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کب؟ مرنے کے بعد۔ ہم اس کا صرف یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے
کہ جب مصیبت آئی تو مصیبت آنے کے وقت ہمیں اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے کہنا ہے اے اللہ مصیبت آ گئی، آپ مصیبت کو دور کر دیجئے اور خیر ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ سے کہنا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو بظاہر مصیبتیں آ رہی ہیں اس کے لیے ہم اپنی تنظیموں کے ساتھ، اپنے قائدین کے ساتھ بیداری کے ساتھ جڑیں، اور نمبر 2 اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑیں، نمبر 3 استغفار پڑھا کریں، نمبر 4 انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں، اور نمبر 5 پورے دین پر قائم رہیں، اور نمبر 6 ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کے عادی بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔